لیکن حضرت یہ اللہ جل جلالہ من والہ نے ہر نکلنے والی باہر نکلنے والی بہن کو، یہ بچی کو اور بیٹی کو شعیب علیہ السلام کا قصہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جیسے شعیب کی بیٹی باہر نکلی تھی، اسے ضرورت تھی اور اس ضرورت کے پیش نظر اس بچی کو باہر نکلنا تھا، اور جیسے وہ باہر نکلی تو قرآن کہتا ہے کہ تمشی علی استحیاء، وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو سکڑ کر رکھی ہوئی تھی، کپڑے سے اپنے آپ کو اتنا لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی اور راستے میں چل رہی تھی تو اس کی چال میں بھی حیا تھی، اس کے حرکت میں بھی حیا تھی، اس کے سر کے جنبش میں بھی حیا تھی، اس کی نگاہوں میں بھی حیا تھی، اور گویا حیا ایک سواری بن چکی تھی، یا حیا اس کے سامنے بچھی ہوئی ایک قالین بن چکی تھی، جس قالین پر چلتی ہوئی وہ لڑکی اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے باہر نکلی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ دستور ہے، اور یہی وہ گویا عورت کے باہر نکلنے کا اللہ کی طرف سے بتایا ہوا نظام ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نکلنا پڑے تو ضرور نکلو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم جب بھی باہر نکلو تو تم شعیب کی بیٹی بن کے باہر نکلو، کہ شعیب کی بیٹی بن کے تمہیں باہر نکلنا ہے۔ پورے ہندوستان میں بلکہ سارے عالم میں جی تازہ اس ہفتے کا گویا سلگتا مسئلہ ہے جی حیا کا اور حجاب کا مسئلہ تقریباً مہینے سوا مہینے سے چل ہی رہا ہے۔ ہماری چند بچیاں اپنے اس حیا کے حق، حجاب کے حق کے لیے وہ لڑ رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں، اپنی جد و جہد اور محنت وہ لگا رہی ہیں، اور پھر اپنے تئیں وہ جو کر سکتی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا جو حق حجاب ہے، ہمارا جو حق حیا ہے، اس حجاب اور حق کے حیا کے حق کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، یہ عورت کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، یہ دنیا کی ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے۔ بے حیا سے بے حیا بن جانے والی خاتون بھی اس کے اندر حیا کا کوئی نہ کوئی جذبہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا آج بہت کھل چکی ہے اور دنیا بہت زیادہ گویا اوپن ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بے حیائی کے منظروں میں بھی کہیں نہ کہیں حیا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ بے حیا ہو جانے والی خاتون بھی وہ اپنے اندر حیا کا ایک ہلکا سا احساس محسوس کرتی ہے، اور وہ اپنے اس احساس کو جگاتی اور وہ جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو عورت کا اپنی ذات کا حق ہے کہ اللہ جل شانہ نے عورت کو بنایا ہی الگ انداز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، دنیا کی مٹی اکٹھا کی گئی، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی جسم بنایا، اس مٹی کو پانی ملا کر پہلے چیکڑ کی طرح سے نرم کر لیا، پھر بھی اللہ نے انسان کا جسم، حضرت آدم کا جسم اپنے ہاتھوں سے اللہ نے بنایا، سر، چہرہ، آنکھ، ناک، کان، ہونٹ، یہ سب، سینہ، ہاتھ، پیروں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، یہ پورا بنا کر کچی مٹی سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ سوکھ رہا تھا حضرت آدم کا جسم، تو شیطان اس جسم کے اندر داخل ہو کر اس نے اپنے لیے جگہ تلاش کی تھی کہ میرے رہنے کی اس کے اندر کون سی جگہ ہو سکتی ہے، تو وہ بدن سوکھ رہا تھا، تو سوکھتا ہوا لوگوں کی نظر میں آتا تھا، لوگوں سے مراد فرشتے اس کو دیکھتے تھے کہ ایک نئی مخلوق بن رہی ہے اور اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، یہ سوکھتا ہوا جسم دکھائی دیا۔ پھر وہ جب سوکھ کر کالفخار، وہ پورے طور سے سوکھ کے کھنکھناتی مٹی بن گئی، تو اللہ نے اس کے اندر روح داخل فرمائی، پھر وہ آدم بن کے تیار ہوئے۔ حضرت آدم کو اللہ نے علم سکھایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں ٹھہرایا،
جنت میں حضرت آدم اکیلے تھے، تنہائی محسوس کرنے لگے، تنہائی کا احساس حضرت آدم کو ہوا، تو اللہ نے اب حضرت حوا کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اللہ نے حضرت حوا کو بنانے کا فیصلہ کیا، اللہ چاہتے تو اسی طرح سے جیسے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، حضرت حوا کو بھی مٹی سے بناتے کہ مٹی جمع کرو، حوا کا بدن بناؤ، کچی مٹی سے سوکھی مٹی تک کا ایک دور گزرے۔ لیکن آپ تصور کریں، آپ ذرا سا ذہن پر بوجھ ڈالیں کہ ایک عورت کا مٹی کا جسم صحیح، وہ کھلا مٹی کا جسم ایک عورت کا پڑا ہوا ہو، اور اس کو انسان تو نہیں فرشتے بھی اس کے اس کھلے جسم کو دیکھیں۔ فرشتوں میں کوئی شہوت نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی ہیجان نہیں ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک عورت کا جسم اس طرح کھلا پڑا رہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم کی طرح سے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم کی بائی پھسلی نکال کر اس پھسلی سے ایک عورت فوراً بنا کر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ حضرت حوا کے بنانے میں وہ نظام جو حضرت آدم کے بنانے میں چلا وہ نہیں چلا۔ کیوں نہیں چلا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ عورت کی حیا ہے کہ عورت کو بے پردہ نہیں کیا جا سکتا، عورت کو بے حجاب نہیں کیا جا سکتا، عورت کی حیا اور حجاب کو اس کے بدن سے چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں، حیا اور حجاب کا ایک ماشاءاللہ پورے ملک بلکہ تقریباً ساری دنیا میں ہر طرف سے اس ایک بچی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جس نے اللہ کے کرم، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے اخلاص کے اس جذبے کے ساتھ اس نے جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کی ہے، اس اللہ اکبر کی صدا پوری دنیا میں گونج چکی ہے۔ پوری دنیا میں وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک حوصلہ، ایک جذبہ پیدا ہوا ہے جو مرد نہ کر سکے وہ ایک لڑکی نے کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس میں جہاں خوش ہونے کا موقع ہے وہیں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک حجاب کے اس حق کے لیے ایک لڑکی اتنی ہمت کر سکتی ہے، اور خود ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں، اپنی گھر کی عورتوں کو بے حیا اور بے حجاب کریں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے حسرت کی بات ہے، عجیب بات ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کی عادت ہی بڑی عجیب ہے کہ جس چیز کا شہرہ ہوتا ہے اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ تو کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اگر مسلمانوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس ملک میں نماز بند کر دی جائے، تو شاید تب مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات زندہ ہوگی کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، میں مسلمان ہوں، نماز بھی میرا فریضہ ہے۔ ایسے کتنے فرائض ہیں جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جا رہا ہے، اور ان فرائض کے اپنانے کی طرف ہم آمدہ نہیں ہیں۔ اس بچی کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنا کر، بلکہ اصل میں صحابہ صحابیات رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، حضرت فاطمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آج بھی نیت کریں، فیصلہ کریں کہ اپنی بچیوں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو ہمیں حیا اور حجاب کا بنانا ہے، اور اسی ماحول کے ساتھ میں زندگیاں گزارنا ہے۔ اگر خود ہم نے اپنی بچیوں، اپنے گھر کی عورتوں کے پردے اور ان کے چہروں پر سے نقاب، ان کے بدنوں پر سے برقعے، ان کے سروں پر سے وہ سکارف، وہ دوپٹہ اگر ہم نے نہیں اتارا ہوتا تو غیروں میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کی نیت کریں، ارادہ کریں یا فیصلہ کریں کہ ایک عورت، مسلمان عورت، وہ حجاب کے بغیر، سر پر دوپٹے کے بغیر نظر آ سکتی ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غلطی ہماری ہے، غفلت ہماری ہے، لاپرواہی ہماری ہے، اور ہماری ہی نادانی کا نتیجہ آج کسی اور کا ہاتھ ہماری بچیوں کے دوپٹے تک بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اب تو نیت کریں،
فیصلہ کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو باحیا باحجاب بنائیں گے۔ امت کی عورتیں انشاءاللہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات اور صحابیات کی طرح سے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ، پاک دامنی، عفت اور حیا والی بنائیں گی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور اس بات کی نیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔